السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پولینڈ کے وزیر داخلہ ماریوسز نے کہا ہے کہ ہم نے ملک کی سلوواکیا سرحد پر عبوری کنٹرول کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ عبوری کنٹرول کارروائی آج نصف شب سے شروع ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ بعض غیر ملکی نقل مکان براستہ پولینڈ، جرمنی اور دیگر یورپی یونین ممالک کی طرف گئے ہیں۔ حالیہ 2 ہفتوں کے دوران 551 نقل مکانوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ پولینڈ کی خبر رساں ایجنسی PAP کے مطابق کنٹرول کارروائی 10 روزہ ہوگی، لیکن اس مدت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ واضح ہے کہ پولینڈ نے ہزاروں کی تعداد میں نقل مکان کرنے والوں کی ملک میں داخلے کی کوششوں کے بعد اکتوبر 2022 سے بیلاروس سرحد پر خاردار تاروں سے لپٹی 5 میٹر اونچی اور 186 کلومیٹر لمبی دھاتی باڑ لگا دی گئی ہے۔ علاوہ ازیں جون کے مہینے میں پولینڈ بیلاروس سرحدی دیوار پر کیمروں، تھرمل کنٹرول والے آلات اور سینسروں پر مشتمل برقی رکاوٹ کا بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ یورپی یونین کمیشن کی امور داخلہ کی ذمہ دار رکن ایلوا جوہانسن نے کہا ہے کہ یورپ میں انتہائی دائیں بازو کا گروپ دہشت گردی کا بتدریج بڑھتا ہوا خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ جوہانسن کی میزبانی میں دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف جدوجہد فورم کا اجلاس بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں منعقد ہوا۔ فورم اب کے بعد ہر سال منعقد کیا جائے گا۔ فورم کے افتتاحی اجلاس سے خطاب میں جوہانسن نے کہا ہے کہ دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف جدوجہد ایک ایسا مرحلہ ہے جس پر عالمی ساجھیداروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انتہائی دائیں بازو کی دہشت گردی یورپ میں ایک بڑھتے ہوئے خطرے کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ یہ متعصب اور تشدد کے حامی دن دہاڑے فنڈ جمع کر رہے ہیں، راک کنسرٹ کر رہے ہیں اور تجارتی مصنوعات فروخت کر رہے ہیں۔ جانسن نے کہا ہے کہ اس بات کا تعین کرنا نہایت دشوار ہے کہ تعصب کہاں ختم ہو رہا ہے اور دہشت گردی کہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ دہشت گردوں میں کرپٹو کرنسی کا استعمال بتدریج بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ متعصب جعلی فلاحی اداروں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ امریکہ کی ریپبلکن سینیٹر لنڈسی گراہم نے کہا ہے کہ یوکرین کی امداد بند کرنے کا فیصلہ افغانستان سے انخلا کے فیصلے سے 10 گنا بڑی غلطی ہوگا۔ امریکہ کے CBS ٹیلی ویژن پر بات کرتے ہوئے جنوبی کیرولینا کے سینیٹر لنڈسی گراہم نے روس کے مقابل یوکرین کی امداد اور ملک کی جنوبی سرحدوں کی سلامتی کی طرف توجہ مبذول کروائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب سے بڑی خطا 2020 میں افغانستان سے انخلا کر کے کی گئی ہے، اور اگر یوکرین کی امداد بند کی گئی تو یہ افغانستان سے انخلا کی خطا سے 10 گنا بڑی غلطی ہوگی۔ گراہم نے کہا ہے کہ یوکرین کی امداد بند کرنا تائیوان کے لیے سزائے موت کا مفہوم رکھتا ہے۔ جنگ سکڑنے کی بجائے پھیل جائے گی۔ تائیوان ہاتھ سے جا رہا ہے۔ روسی خلائی کارپوریشن روس کاسموس نے آج منگل کو کہا کہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ ملک کے لونا 25 مون لینڈر مشن کے حادثے کی سب سے بڑی وجہ رفتار کی پیمائش کرنے والے یونٹ کا غلط آپریشن ہے۔ روس کاسموس نے ایک بیان میں کہا کہ لونا 25 حادثے کی سب سے زیادہ ممکنہ وجہ آن بورڈ کنٹرول کمپلیکس کا غیر معمولی کام کرنا تھا، جس کی وجہ BIUSL ڈیوائس میں ایکسیلیٹر یونٹ کو آن کرنے میں ناکامی تھی۔ بیان کے مطابق اس طرح کے ڈیٹا سیٹ میں کمانڈز کی تقسیم بے ترتیب یا دوسرے لفظوں میں امکانی ہے۔ نتیجتاً آن بورڈ کنٹرول کمپلیکس کو BIUSL ڈیوائس کے ایکسیلیٹر سے 0 سگنل موصول ہوئے۔ اس نے مطلوبہ رفتار تک پہنچنے کے لیے لمحے کی نشاندہی کرنے اور اصلاحی تحریک جاری کرتے ہوئے خلائی جہاز کو وقت پر بند کرنے کی اجازت نہیں دی، جس کے نتیجے میں یہ ایک عارضی ترتیب کے مطابق بند ہو جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کی ہجرت کے ادارے کے نئے سربراہ نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ بحر روم میں تارکین وطن اور پناہ گزینوں کی ہلاکتوں کو معمول بنایا جا رہا ہے، اور اس بحران سے نمٹنے کے لیے اقتصادی نقل مکانی کے لیے اختیارات فراہم کرنے کے لیے حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عزم ظاہر کیا گیا ہے۔ امریکی سابق وائٹ ہاؤس مشیر ایمی پوپ نے 1 اکتوبر کو بین الاقوامی تنظیم برائے مہاجرات یا IOM کی سربراہ کے طور پر کام شروع کیا، جب دنیا بھر میں ریکارڈ جبری نقل مکانی اور بے قاعدہ امیگریشن پر اعلیٰ سیاسی تناؤ پیدا ہوا ہے۔ حال ہی میں ایک اٹالوی وزیر اور ارب پتی ایلن مسک نے دنیا کے خطرناک ترین بحر روم کے راستے پر مصیبت زدہ تارکین وطن کی مدد کرنے والے خیراتی اداروں کی حمایت کرنے پر جرمنی پر تنقید کی ہے، جہاں 2014 سے اب تک 22,000 افراد ہلاک یا لاپتہ ہو چکے ہیں۔ جرمنی کی وزارت خارجہ نے اپنی پالیسیوں کا دفاع کیا۔ سعودی فرمان روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان کے نام علیحدہ پیغامات میں ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ میں ہوئے دہشت گرد حملے کی سخت مذمت کی ہے۔ واضح کہ اتوار کو انقرہ میں خودکش بمبار نے ترکیہ کی وزارت داخلہ کے داخلی دروازے پر دھماکہ کیا، جس سے 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے تھے۔ عرب نیوز کے مطابق ترکیہ نے پیر کو کہا تھا کہ اس نے عراق میں کرد عسکریت پسندوں کے مشتبہ ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں۔
سعودی قیادت نے اپنے پیغامات میں کہا ہے کہ سعودی عرب ترکی اور اس کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ سعودی عرب میں محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ خروج پر بیرون ملک گئے ہوئے غیر ملکی کے ویزے کی میعاد میں آن لائن توسیع ہو سکتی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق بیرون ملک موجود غیر ملکی کے خروج وہ عہدہ ویزے میں توسیع کفیل کر سکتے ہیں۔ محکمہ پاسپورٹ سے کسی نے سوال کیا ہے کہ کیا ایسے غیر ملکی کا خروج تجدید ہو سکتا ہے جو بیرون ملک گیا ہوا ہے؟ محکمے نے جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر غیر ملکی کفیل کے تحت ہے تو اس کے خروج وہ عہدہ ویزے میں آن لائن تجدید ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے سداد کے ذریعے فیس ادا کی جائے گی، پھر ابشر یا مقیم پورٹل پر ویزے میں توسیع ہوگی۔ ایران کے شہر اصفہان میں جاری AFC چیمپئنز لیگ میں سعودی فٹ بال کلب الاتحاد کا ایرانی فٹ بال کلب سباہان کے ساتھ میچ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق یہ میچ اس وقت باقاعدہ طور پر منسوخ ہوا جب سعودی کھلاڑیوں اور حکام نے اسٹیڈیم میں قاسم سلیمانی کے مجسمہ دیکھ کر میدان میں اترنے سے انکار کر دیا۔ قاسم سلیمانی ایران کے پاسداران انقلاب کے قدس فورس کے سربراہ تھے اور جنوری 2020 میں امریکی ڈرون حملے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ سعودی فٹ بال ٹیم کا گروپ سی کا دوسرا میچ پیر کی شام 7 بجے ہونا تھا، لیکن سعودی کھلاڑیوں نے انتباہ دیا کہ جب تک مجسمہ ہٹائے نہیں جاتے وہ میچ نہیں کھیلیں گے۔ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے 1.5 گھنٹے کا وقت لینے کے بعد سعودی وفد نے فوری طور پر گراؤنڈ چھوڑ دیا اور وہ وطن واپس جانے کے لیے ایئرپورٹ روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد AFC نے ایک بیان جاری کیا جس کے مطابق AFC چیمپئنز لیگ 2023-24 میں سعودی اتحاد فٹ بال کلب اور ایرانی سوان فٹ بال کلب کا اصفہان کے نقش جہاں اسٹیڈیم میں گروپ سی کا میچ غیر متوقع حالات کی وجہ سے منسوخ ہو گیا ہے۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ایک ایسی قوم کے طور پر جس نے اپنے ہزاروں بچوں کو دہشت گردی کی نذر کر دیا ہے، وہ خونخوار قاتلوں کے ساتھ رواداری کے رویے کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھ سکتے۔ صدر اردوغان نے دارالحکومت انقرہ میں کونسل آف اسٹیٹ کی تقریب میں اپنے خطاب میں ہفتے کے آخر میں دارالحکومت انقرہ میں ہوئے دہشت گردانہ بم حملے کا حوالہ دیتے ہوئے مغربی ممالک کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ہر لحاظ سے ایک شفاف اور جارحانہ دہشت گرد تنظیم کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر دہشت گردوں کو غیر فعال نہ کیا جاتا تو وہ بیرون ملک فرار ہو کر سیاسی پناہ گزین بن چکے ہوتے۔ ہم اپنے دوستوں کی جانب سے مذمت کے ساتھ ساتھ ٹھوس اقدامات دیکھنا چاہتے ہیں۔